غلاظت پھیلائی گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف اور ہمارے دین کے خلاف جو کچھ اس میں خرافات اور حرض سرائی کی گئی، اس کے خلاف آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا، سیاسی پارٹی کا پروگرام نہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی آواز اپنے ملک کے حکمرانوں کو پہنچا دیں، اپنی ایجنسی کو پہنچا دیں، اپنی انتظامیہ کو پہنچا دیں کہ اس قسم کی تقریبات جو ملک کے اندر منعقد ہو رہی ہیں، مسلمانوں کی غیرت اس کی کبھی اجازت نہیں دے گی۔ اس قسم کی باتیں اگر ملک پاکستان کے اندر ہوں گی اور ہمارے اس دردی کے اندر اس قسم کے لوگ ہوں گے اور وہ اس قسم کی نظریات کا پرچار کریں گے اور اس کے لیے وہ روڈوں پر آئیں گے، وہ چوکوں چوراہوں پر آئیں گے، وہ گراؤنڈوں پر آئیں گے، میدانوں میں آئیں گے اور وہ اس قسم کی حرض سرائی کریں گے اللہ کے رسول، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف اور امہات المومنین کے خلاف، اولیاء کرام کے خلاف۔ اگر اس طرح کی آوازیں بلند ہوں گی تو پھر مسلمان مجبور ہوں گے کہ وہ ان قسم کی آوازوں کو بزور قوت روکیں اور اس قسم کی پارٹیوں کو جن کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہماری روایات کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہماری تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اگر وہ دولت کے بل بوتے پر اور بیرونی قوتوں کے اشاروں پر وہ معاشرے کے اندر آ کر کے معاشرے کا نظام بگاڑے گی اور ہمارے معاشرتی روایات کو بگاڑیں گی، ہمارے دین کے خلاف آواز اٹھائیں گی، تو پھر انشاءاللہ ایک مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہوگا اور ان بے حیا عورتوں کو انشاءاللہ بزور قوت روکے گا کہ نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ تو اس بات کو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی انتظامیہ تک یہ بات پہنچاتے ہیں، اپنی حکومت تک یہ پہنچاتے ہیں اور ان بے حیا عورتوں کے سرپرست جو ملک پاکستان کے اندر بس رہے ہیں ان تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں کہ انہوں نے جو بے حیائی کا بازار گرم کیا ہے اور جو بے غیرتی کے نعرے انہوں نے لگائے ہیں، جو بے شرمی کے نعرے انہوں نے لگائے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے ہیں، یہ نعرے کوئی مسلمان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے گھروں کے اندر کوئی قیمت نہیں، کوئی ان کی اہمیت نہیں گھروں کے اندر، جن کو گھروں کے اندر کوئی آدمی چھوڑتا نہیں، جن کو کئی دفعہ طلاق ہو چکی ہے، جن کے ماں باپ ان کو گھر میں چھوڑنے کی تیار نہیں، خاوند ان کو گھر میں چھوڑنے کی تیار نہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو چوراہوں پر نکل کر کے پوری قوم کی عورتوں کو بے حیا کر کے اور ان کو بھی گھروں سے نکال کر کے ان کو بھی آوارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جس طرح ہم آوارہ ہیں اسی طرح ملک پاکستان کی ہر عورت آوارہ ہو جائے، اور جس طرح ہم نے حیا کی چادر کو پھینک دیا ہے اس طرح پاکستان کی ایک عورت اپنی حیا کی چادر کو پھینک کر
کی عورت ہے، وہ کس چیز کی عورت ہے؟ اس کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے، یہ عورت نہیں، یہ عورتوں کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ اس ملک کے اندر 13 کروڑ خواتین ہیں، وہ خواتین اس طرح کی خواتین نہیں ہیں، اور یہ خواتین ان 13 کروڑ خواتین کی نمائندگی نہیں کرتی، بلکہ یہ امریکہ، یورپ اور وہاں کے بے حیا عورتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ اگر 13 کروڑ عورتوں کی نمائندگی کرتی تو یہ ان 13 کروڑ عورتوں کی طرح وہاں نکلتی، پردے کے اندر نکلتی، اور یہ اپنے محرم کے ساتھ نکلتی، اور پھر یہ نعرہ لگاتی کہ اللہ نے جو حق ہمیں دیا ہے، رسول اللہ نے جو حق ہمیں دیا ہے، اسلام نے جو حق ہمیں دیا ہے، وہ حق ہمیں دو۔ پھر ہم ان کے ساتھ ہوتے۔ ہم تو ہر جمعے کے اندر حقوق نسواں کے لیے آواز لگاتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اپنی بیٹی کے لیے بہتر ہے، اپنے بیٹے کے لیے بہتر ہے۔ جو گھر کے اندر بہترین زندگی گزارتا ہے وہ انسان میرے نزدیک بھی بہترین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر ظلم نہ کرو، عورتوں پر ظلم نہ کرو، عورتوں کو حقوق دو، اور جو حق جس عورت کا اللہ نے مقرر کیا ہے، بہن کو بہن کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو، بیٹی کو بیٹی کا حق دو، بیوی کو بیوی کا حق دو، پڑوسی کو پڑوسی کا حق دو۔ ہر عورت کا حق اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اور وہ حق جو عورت مانگے گی ہم اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کے حق پہ مانگنے کے لیے اس کے ساتھ آواز بھی لگائیں گے، نعرہ بھی لگائیں گے، اور اس کے ساتھ جائیں گے بھی۔ لیکن جو عورت اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف نعرہ لگائے گی اور وہ حق مانگے گی جو حق اس کو اللہ نے نہیں دیا، اللہ کے رسول نے نہیں دیا، اس حق میں ہم ان عورتوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ایسی عورتوں کا راستہ روکنا ہم ایمانی فریضہ سمجھیں گے، اور ایسی عورتوں کا راستہ انشاءاللہ ہم روکیں گے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ اس عورت مارچ پر پابندی لگائی جائے، ان عورتوں پر پابندی لگائی جائے، اور جن عورتوں نے توہین مذہب کی ہے، توہین رسالت کی ہے، توہین صحابہ کی ہے، توہین خدا کی ہے، توہین اولیاء کی ہے، ان پر مقدمہ چلایا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس ملک کے اندر جو اسلامی قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے ان عورتوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، تاکہ آئندہ کوئی عورت اس طرح بے حیائی کے لیے باہر نہ آئے اور وہ اس طرح کوئی بے حیائی کا نعرہ نہ لگائے۔ تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا وقت نکالا، اپنا ٹائم نکالا، یہاں آئے اور اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جب ضرورت پڑے گی اس عورت مارچ کے خلاف کسی قسم کی کوئی کسی کام کی احتجاج کی، اسلام آباد میں ہو، یہاں ہو، کسی اور جگہ پہ ہو، تو انشاءاللہ سارے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں تیار ہوں گے؟ تو اسی بات پر میں اتفاق کرتے ہوئے آپ حضرات کا مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلتے ہوئے اس کے لیے محنت کرنے کی اور قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہیئر ڈریسر ایسوسیشن کے صدر جناب عادل خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سیمینار میں آنے پر مولانا عبید الرحمن ادری صاحب، مولانا سید اعظم شاہ صاحب اور دیگر جتنے بھی ہمارے رہنما شریک ہوئے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے اس پروگرام کے اندر اوگی کی تمام پارٹیز شریک ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام، اشاعت و توحید و سنہ، تحریک لبیک، جماعت اسلامی، تحریک منہاج القرآن عوامی تحریک، پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری سیاسی و مذہبی تنظیمیں ہیں، اوگی کی سطح کے اوپر ہمارے فلاحی ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں، اور یہ تمام کا متفقہ پروگرام ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب عادل خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ جی، مسلمان ریاست ہے، مسلمان حکمران ہے، مسلمان معاشرہ ہے، اس میں وہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے، اور ان کا نعرہ ہے کہ ہماری جس